ہندوستان کے اندر انگریز کے زمانے کے بڑے شاعر تھے جگر مراد آبادی، شراب بھی پیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، ان کی ملاقات ہو گئی خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بڑے پڑھے لکھے انسان تھے، اور انگریز کے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے۔ کسی مسلمان کے لیے اس عہدے کا مل جانا یہ اس کی بہت بڑی تعلیم یافتہ ہونے کی یا کسی خوبی کی دلیل ہوا کرتی تھی۔ وہ مسلمان کو نہیں نوکریاں دیا کرتے۔ وقت گزرتا گیا، خواجہ صاحب کی اور جگر مراد آبادی کی ملاقات ہو گئی۔ تو جگر مراد آبادی نے خواجہ صاحب سے سوال کیا کہ کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ خواجہ صاحب نے جو ہے وہ ان کو جواب دیا، پینشن ہو گئی ہے، کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات بھی ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ جگر مراد آبادی نے یہ بات سنی، اس کو بھی جوش آنے لگا۔ اس نے کہا خواجہ صاحب یہ کیا بات کہہ رہے ہو، ہر وقت رہتا ہے ملاقات کا عالم، یہ کہاں سے سیکھا تم نے؟ ایسی اللہ کی محبت تمہارے دل میں کیسے آ گئی؟ کہ میرے شیخ ہیں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جگر مراد آبادی نے کہا کہ یار مجھے بھی لے چلو ان کے پاس، شاید میری زندگی کے اندر کی دنیا بھی بدل جائے، لیکن یار میری ایک شرط ہوگی۔ کہا کیا شرط ہوگی؟ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، میں شراب وہاں جا کے بھی پیوں گا۔ خواجہ صاحب نے حکیم الامت سے بات کی کہ حضرت ایک دوست ہے جگر مراد آبادی، وہ آپ کے یہاں آنا چاہتا ہے لیکن اس نے شرط یہ رکھی ہے شراب وہاں پہ بھی پیوں گا۔ حضرت نے فرمایا بھائی وہاں تو نہیں پی سکتے، خانقاہ میں بھی تماشا بنے گا، ان سے کہو یہ میرا مہمان بن جائے۔ ایک گھر کے اندر تو مہمان جب انسان کا اگر کافر بھی آ جائے اور وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی شان یہ حضرت کی صحبت میں آ گئے اور کچھ ایام یہاں پر گزارے۔ ذہن میں یہ بات آئی نہیں کہ میں تو شرابی تھا، شراب بھی پینی ہے۔ اللہ کی محبت کی شراب کا نشہ ایسا لگا کہ دنیا میں پی جانے والی شراب ہی وہ بھول گیا۔ اللہ کی شان، کچھ ایام کے بعد جب واپس جانے لگے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جگر مراد آبادی کہنے لگے کہ حضرت دعا فرما دیجئے، اب میں جا رہا ہوں۔ کہا کیا دعا کروں؟ کہا سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھ سے اس شراب کی بیماری اور عادت کو چھڑوا دے۔ حضرت نے دعا کر کہنے لگے حضرت ایک اور دعا بھی کر دیجئے۔ کہا اور کیا دعا کروں؟ کہ یہ دعا کر دیجئے کہ آپ کے یہاں لوگوں کا چہرہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جیسا ہے، میرے اندر بھی یہ سنتیں ساری زندہ ہو جائیں۔ ایک اور بھی دعا کر دیجئے۔ کہ وہ کیا دعا کروں؟ کہ یہ دعا کر دیجئے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تینوں دعائیں ہو گئی۔ اب جگر مراد آبادی صاحب واپس تشریف لے، کچھ وقت گزرا، بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے کہا جگر مراد آبادی صاحب آپ نے تو اپنے آپ کو خود بیمار کر دیا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ آپ اتنی شراب پیتے تھے، آپ نے اچانک سب چھوڑ دیا۔ آپ آہستہ آہستہ کر کے چھوڑتے نا، اچانک کیوں چھوڑ دیا سب؟ کہ کیا نقصان ہوگا؟ کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنی زندگی کم کر دی۔